صفحہ نمبر 233 آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید۔ اس آیہ مبارکہ پر اور اس اگلی آیہ مبارکہ پر کل گفتگو ہو چکی تھی۔ آج واستفتحوا جو لفظ ہے اس پر کچھ گفتگو کی جائے گی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جب دعوت توحید دے دی اور قوم جو ہے وہ آگے سے ہٹ دھرمی ہی دکھائی جا رہی ہے اور راہ حق کی طرف نہیں آ رہی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے ان کی نبوت اور رسالت پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اشکالات پہ اشکالات وارد کیے جا رہی ہے، اور اپنے بتوں کے دفاع میں اور ان کی حمایت میں آئے دن کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جب ان کے اس رویے کو دیکھا اور جب یہ ملاحظہ فرما لیا انہوں نے کہ یہ راہ حق پر آنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ وہ دعا جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کرتے تھے، یعنی کہ حالت اضطرار کی دعا کی تھی انہوں نے، یعنی ایسے دن تک پہنچا دیا تھا انہوں نے، قوم نے ایسی کیفیت بنا دی تھی، انہیں تنگ کر کے، انہیں مجبور کر کے، انہیں پریشان کر کے، پھر انہوں نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واستفتحوا، انہوں نے فتح کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، وخاب کل جبار عنید، پھر بس ہر متکبر، ہٹ دھرم اور ضدی بندہ جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ یہ اس کا ذرا صفحہ نمبر 345 کھولیں، اس کی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا حالت اضطرار کی مانگی ہوئی دعا کے بارے میں، فرمایا کہ حالت اضطرار جو ہے نا، سمجھتے ہیں پریشانی کے عالم میں سخت بندہ مجبور ہو جائے اور اس وقت دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بدر میں تشریف لے گئے، بدر میں جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پہ سارے صحابہ کرام علیہ مردوان رات کو آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار اٹھ کر دیکھا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں اکیلے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا بھی رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں جی، کیونکہ کافر سامنے ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، آقا علیہ السلام جو ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، وہ سب کے سامنے ہے، وہی دن بدر کا جو تھا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا جی، اسی بدر کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے اولین فتح بنا دیا۔ پہلی فتح یہ وہ فتح تھی جس فتح نے کافروں کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور کر دیے، یہ وہ فتح تھی جو کافروں کے اعصاب پر بجلی بن کے گری جی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بدر والے دن ایسی کیفیت میں دعا کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کے کندھے مبارکہ پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی، پتہ ہے۔ تو ذرا ہم یہ غور کریں کہ آئے کہ یہ والی کیفیت ہم پہ بھی کبھی طاری ہوئی ہے، اہل اسلام کے لیے خاص طور پر۔ حضرت جو ہے نا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جب آپ نے مسجد اقصی شریف کو یعنی کہ پورا القدس کے علاقے کو فتح کر لیا، یہ غزہ تک پورا علاقہ جو ہے ان کے قابو میں آ گیا، سارے کفار کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو ایک دم سے آپ کو اطلاع پہنچی کہ نصرانیوں کا پورا بحری بیڑا جو ہے وہ ان کے یعنی کہ جنگی لوگوں سے بھرا ہوا مسجد اقصی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے جی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ اکیلے رات کے وقت مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد اقصی شریف میں،
وہاں جا کر کے وہ ایسی کیفیت میں دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے کہ تیری راہ میں مزید اسے لگا سکوں، تو ہی مہربانی فرما دے۔ ساری رات گڑ گڑاتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اضطرار کی کیفیت میں۔ جب دعا کرتے رہے تو صبح کا وقت جب ہوا، باہر نکلے، نماز پڑھی وہیں پہ فجر کی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے ایسے ہی گلی کے اندر ہی القدس میں، بیت المقدس میں، تو جاتے ہوئے ایسے ہی ان کو کہہ دیا کہ حضرت دعا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھہریں بات سنیں۔ انہوں نے کہا جی جو رات آپ روئے ہیں وہ آپ کے آنسو جو تھے چند قطرے، انہوں نے ان کے باہری بیڑے کو ڈبو دیا ہے، وہ اپنے اسلحے سمیت فوج سمیت سارے کے سارے ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہوتا ہے حقیقت میں بیڑا غرق ہونا، جی ایسی کیفیت میں دعا کی۔ اب دیکھیں اتنا ابھی اہل ایمان کے ساتھ کیسے جنگی معاملات چل رہے ہیں یہودیوں کے، ہیں جی یہودیوں نے کس طور پہ جناب بدماشیاں کی ہیں اہل ایمان کے ساتھ، ابھی تک کر رہے ہیں، لبنان پہ حملے، یمن پہ حملے، باقی علاقوں پہ حملے، جناب وہ ایک دم سے حملے کر رہے ہیں، ایک ایک دن میں 4 ملکوں پہ حملے کر رہا ہے یہودی۔ اتنا کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی ان کے یہودیوں کو آپ نے دیکھا کیسے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو سر عام ملتی ہیں، عام گروپوں میں گھومتی پھرتی ہیں ان کی ویڈیو۔ ان کے بڑے بڑے جو جن کو وہ کہتے ہیں اپنا معلم کہتے ہیں، وہ جناب گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایسے چیخ چلا رہے ہیں آپ کی سوچ ہوگی یار۔ یہ دیوار گریہ جو ہے جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، اس کے پاس جا کے جناب یہودی کیا مرد ہیں، کیا خواتین ہیں، کیا بوڑھے ہیں، کیا جوان ہیں، کیا بچے ہیں، جناب سارے زور زور سے چیخ چلا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمارے کتنے لوگوں نے اضطرار کی حالت میں دعائیں مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بتائیں؟ وہ جھوٹے ہو کے اس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ سچے ہو کے سچا رب ان کا، سچا نبی ان کا، ہیں جی سچا ایمان ان کا، پھر بھی وہ والی کیفیت ان پہ ایک دن بھی طاری نہیں ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو کو ایک قطرہ نکل پڑا ہو، ایسے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں، بلکہ مردہ ہو چکے ہیں دل۔ ہاں اپنی کوئی تکلیف آ جائے تو پھر ان کا چیخنا چلانا عروج پہ جاتا ہے، اہل ایمان پہ جناب ظلم ڈھائے جاتے رہیں تب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہے نا، کچھ دن گزرے تھے، آپ کو اطلاع پہنچی کہ واقعی ان کا بیڑا جو ہے، کیونکہ پہلے تو بزرگوں نے خبر دی تھی، بعد میں آپ کو یقینی خبر پہنچی کہ واقعی ان کا بہت بڑا بیڑا جو ہے نا، ایک نہیں کئی بیڑے آ رہے تھے ان کے فوجیوں کے بھرے ہوئے، جنگی سامان سے لدے ہوئے، وہ ایک دم آ کے جناب پورے علاقے کو تہس نہس کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ ڈبو دیا سب کو۔ صرف وہ بزرگ نے یہی کہا، مجذوب نے، اس نے کہا کہ تم نے جو رات کو آنسو بہائے نا چند قطرے، انہی آنسو نے ان کو ڈبو دیا ہے۔ نہیں پتہ یار ہمیں کہ ان کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گڑ گڑانے کا تعلق کیا ہے اس ساری بات کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام بدر کا معاملہ ہے، آقا علیہ السلام رو کے دعا کر رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ رو کے دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں جی اس رونے کا تعلق بہت بڑا ہے اگلے مسئلے کے ساتھ، غلبہ دین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ہمارا کہ کون ہے جو مضطر کی، مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کون ہے؟ اِذَا دَعَاهُ، جب وہ مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ جب مسافر کے بارے میں آیا نا آقا علیہ السلام نے، مسافر جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ بندہ گھر میں رہ کے کر سکتا ہے وہ سفر میں تو نہیں کر سکتا نا، جو کچھ آسانی اسے گھر میں حاصل ہوتی ہے وہ سفر میں حاصل نہیں ہوتی۔ جب مسافر گھر سے نکل پڑا تو ایک طرح کا وہ بھی مجبور ہے، جی ایک طرح کا وہ بھی مجبور ہے، جو آسائش، جو سکون، جو راحت اسے گھر میں میسر ہے وہ باہر میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کیونکہ مظلوم جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اگر مظلوم مجبور نہ ہوتا تو وہ بھی ظالم ہوتا۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، میں کہ وہ مجبور کی دعا کو کون قبول کرتا ہے جب مجبور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ بندہ روئے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور رو نہ سکے تو پھر رونے والا منہ ہی بنا دے، رونے والا منہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔
سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رونے والا منہ کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. اور یا پھر ایک طریقہ اور بھی صوفیاء نے بیان کیا ہے کہ بندہ جب دعا مانگے نا، دعا مانگتے مانگتے سانس کو روک لے، سانس روک لے. جیسے سانس اس کی پھولے گی تو بتائیں اضطرار کی حالت بنے گی نہیں بنے گی؟ اضطرار کی حالت بنے گی، اس بندے پر طاری ہوگی اضطرار کی حالت. جب سانس کو روک کے دعا کر رہا ہوگا، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی اس کیفیت، یعنی گو کہ یہ خود اس نے طاری کیا اضطرار اپنے اوپر، وہ اضطراری کیفیت نہیں تھی اس کی، لیکن سانس کو روک کے وہ دعا کر رہا ہے، خود اپنے آپ پر اضطرار کی کیفیت کو طاری کر رہا ہے. یہ مصنوعی کیفیت ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا. یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے. تو بتائیں کیا مطلب؟ رونے والا روتا کون ہے؟ مجبور روتا ہے. ہاں، تو رونے والا جو منہ ہوتا ہے مطلب مجبوری والا منہ بن جاتا ہے نا بندے کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا منہ بنا کے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. تو یہ والی کیفیت جو ہے نا، یہ طاری ہونا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر، فرمایا کہ کون ہے وہ جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے وہ جو تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے وہ جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. ہاں جی، آئیے بات وہاں پہ نہیں پہنچی. کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ میں کہ مجبور کی دعا ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کون ہے وہ جو مجبور کی دعا کو قبول کرے، کون ہے وہ جو تمہاری تکلیف کو دور کرے، کون ہے وہ جو تمہیں زمین میں خلافت عطا فرما دے، زمین کا مالک بنا دے تمہیں. مطلب یہ کہ اگر اہل ایمان جو ہیں وہ اس اضطرار کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اضطرار کی کیفیت میں ایک دوسرے کا ذہن بنانا شروع کر دیں، اضطرار کی کیفیت میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہی ذات ہے جو تمہیں زمین میں خلافت عطا فرما دے گی. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا قیام جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس بندے جو ہیں وہ اضطراری کیفیت بنا رہے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. جب ہم یہ کہتے ہوئے پھریں گے کہ جناب خلافت آ گئی تو ہم تو رگڑے مارے جائیں گے، ہم تو لوگ تو سارے ٹنڈے ہو جائیں گے، لوگ تو یہ ہو جائیں گے، تو بتائیں یہ تو دشمنی ہو گئی نا اس خلافت کے ساتھ. تو خلافت کہاں قائم ہونی ہے؟ خلافت کے قیام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیہ دیا ہے. امن یجیب المضطر، میں کون ہے جو اس مضطر کی حالت، مضطر جو ہے نا بندہ، مضطر جو ہے مجبور ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ویکشف السوء، کون ہے جو تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے وہ جو تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماتا ہے، تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. یعنی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اضطرار کی کیفیت طاری اپنے آپ پر طاری کر لے. ہیں جی، حقیقت میں رونا آ جائے، اس کو نہیں آتا رونا تو رونے والا منہ ہی بنا لے، اضطراری کیفیت طاری کر لے، تو اللہ تعالیٰ یکشف السوء، اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دے گا. جو بھی برائی تمہاری طرف آ رہی ہوگی، چاہے وہ یہودیوں کی طرف سے آئے، چاہے نصرانیوں کی طرف سے آئے، چاہے اہل کفر کی طرف سے، کسی بھی طرف سے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یکشف السوء، اس تکلیف کو دور کر دیں گے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنا دیں. ویجعلکم، کم تمہیں، یہ خطاب کا صیغہ ہے بھائی. تو یہ اصل میں ہمارے اہل ایمان جو ہے نا، سچی بات ہے، اضطرار طاری ہوتا ہے اسی پر جس کو اپنے نقصان کا یقین ہو، یا جس چیز جو اپنے نقصان کو نقصان سمجھتا ہو. وہ بزرگوں نے لکھے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا جی وہ فلاں جو بزرگ ہے نا، ان کی تقریر سننے سے بندے کو رونا آتا ہے، تو آپ بھی جائیں، تھوڑا دل نرم ہو جائے گا آپ کا بھی. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا یار دیکھو، جس عورت کا بیٹا مر جائے نا، اس کو بھی رلانے والیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اسے رونا خود ہی آتا ہے. نہیں سمجھے؟ جس عورت کا بیٹا فوت ہو جائے، کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ عورتیں رونے والی آئیں، منہ بنائیں میرے سامنے تو مجھے بھی رونا آئے؟ خواتین میں ہوتا ہے، کئی خواتین فوتگی والے گھر میں جاتی ہیں، کئی مرد حضرات بھی ہیں، ان کو رونا نہیں آ رہا ہوتا پہلے، وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں وہاں پہ. جب پہنچتے ہیں، جب اگلوں کو روتا دیکھتے تو ان کو بھی رونا آ جاتا ہے یا نہیں؟ ان کو رونا آ رہا ہے کیوں؟ ان کا اپنا چلا گیا. ان کو رونا آ رہا ہے ان کو دیکھ کے ان کو دکھ آ گیا، یہ بھی رونے لگ جاتے ہیں وہاں پہ. جی، ان کو رلانے کے لیے کسی اور کا رونا ضروری ہے، کیونکہ ان کا اپنا نہیں ہے.
اگر خلافت کا مسئلہ ہمارا اپنا ہوتا تو ہمیں کسی کو دیکھ کے رونا کیوں آتا؟ ہم کسی کو کیوں کہتے یا تو رو تو ہمارا بھی موڈ بنے رونے کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما یجیب المضطر، اضطرار کی کیفیت بندے کے اندر خود طاری ہو۔ اہل ایمان جو ہیں آج ہی اضطراری کیفیت اپنے اندر طاری کر لیں، یار میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں یار، ہاں جی، سارے نبیوں کے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ تاجدار بن کے تشریف لائے ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ السلام کس کیفیت میں دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہیں؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر؟ کیا آقا علیہ السلام دعا کرتے مولا کہ میری امت کو ایسے فتح عطا فرما دے، تو کیا خیر ہے فتح نہیں ہونی تھی؟ ہو جانی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو کن کن مراحل سے گزارا یار، کن کن مناظر سے گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو، ایسی سختیاں، ایسی تکالیف آقا علیہ السلام نے جھیلی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیہ مبارکہ کا ترجمہ، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، میں کون ہے وہ جو اس طرح مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ جب وہ دعا مانگتا ہے، ویکشف السوء اور کون ہے وہ جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض اور کون ہے وہ جو تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماتا ہے، تمہیں خلیفہ بناتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے یار۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں تھوڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہ بات تم میں تھوڑے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، زیادہ جو ہے نا وہ ایسے ہی جناب چلے گھومے پھرتے ہیں کسی نہ کام کے نہ کسی مقصود کے، ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ والی کیفیت عطا فرمائے، اور یہ والی کیفیت ہمارے اندر تب آئے گی جب ہم خلافت کے عدم قیام کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں گے، یعنی جب کفر کی حکومت کو ہم اپنا نقصان سمجھیں گے، جب کفر کے غلبے کو ہم اپنا نقصان سمجھیں گے، جب اسلام کے غلبے کو ہم اپنا فائدہ سمجھیں گے، جب اسلام کے غلبے کو ہم اپنا مقصد بنائیں گے، تب جا کے یہ کیفیت ہم پر طاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔